کا سگا چچا، لیکن حضور کی عداوت میں اس قدر پڑ چکا ہے، رب نے بعین ہی جواب دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو نے دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے محبوب کی شان میں بے ادبی کیا ہے، میں رب کہتا ہوں کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تیرے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان اولیاء، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حالانکہ یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، قرآن نے تو خبر دے دی، یعنی جب سے اس نے گستاخی کی میرے آقا نے، بنیاد رکھ دی گئی تھی جب بھی ہوگا یہ تباہ ہوگا، ہلاک ہوگا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے، کہ فرمایا سید عالم کی شان میں اس نے ہاتھ اٹھا کر گستاخی کی، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ میں رب خود محبوب کا دفاع کرتا ہوں کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، اور پھر وہ ٹوٹ بھی گئے اس کے۔ یہ قرآن نے جو خبر دی یہ فوراً نہیں ختم ہوا تھا، یہ حدیثوں میں آتا ہے یہ جنگ بدر کے 7ویں دن، جنگ بدر کے 7ویں دن سن 2 ہجری میں، ابھی ہیلو خاموش رہے آپ، جنگ بدر کے 7ویں دن اس کو اللہ نے یہ سزا دی کہ یہ طاعون کی بیماری میں مرا، یہ طاعون جیسے کرونا وائرس آیا تھا ہمارے ہیں، یہ اس وقت مہلک بیماری تھی طاعون۔ حالت یہ تھی اس کی کہ اس کی اولاد بھی اس کے قریب نہ آئی، 3 دن مفسرین کہتے ہیں اس کی لاش پڑی رہی۔ پھر حبشیوں کا ایک دستہ آیا تھا جنہوں نے عذرا جو بڑے بڑے غلام لوگ تھے، انہوں نے لاٹھیوں سے دھکیل کر اس گڑھے کے اندر اس بدبخت کو پھینک دیا، تو قرآن کی خبر سچی ہوگی، تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، اور وہ ٹوٹ ہی گئے، اس میں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال اور اس کی کمائی نے اسے کوئی فائدہ نہ دیا، اولاد بھی اسے نہ اٹھا سکی، یہ وہ بھی قریب نے وہ ڈرتے تھے کہ یہ طاعون ہے کوئی ہمیں نہ وائرس لگ جائے اسے۔ ایک لفظ ہے مال عربی میں، ایک ہے کسب، حالانکہ کسب بھی تو مال ہے نا، کما کے بندہ لے آتا ہے اس کو، مال اور اس کی کمائی نے، تو مفسرین لکھتے ہیں اس میں فرق یہ ہے، اس میں مال وہ ہے جو بندے کو وراثت میں ملے، ٹھیک ہے نا، وراثت میں خاندان سے ملے، باپ دادے سے ملے، اور کسب وہ ہے جو بندہ ہاتھ سے کمائے۔ فرمایا ابو لہب تیرا جمع کیا ہوا مال، فرمایا تیری کمائی جو خود کی، جو تمہیں آبا و اجداد سے ملی ہے، تمہیں ما اغنا عنہ مالہ، تو نے گستاخی کی میرے محبوب کی، سید عالم کی شان میں، پھر رب نے مذمت بیان کی اس کی کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال جو وراثت میں ملا، نہ اس کی کمائی جو ہاتھ سے اس نے کمائی تھی کوئی فائدہ نہیں دے گی، دولت مند ہے، عرب کا سردار ہے، اور بہت بڑا اس کا مقام ہے، سید عالم کی شان میں گستاخی کی ہے، فرمایا وہ ٹوٹ جائے تیرے دونوں ہاتھ، ہلاک ہو جا تو، فرمایا تیرا مال اور تیری کمائی تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گی، یہ بھی جہنم رسید ہوگی، تو بھی جہنم رسید ہوگا اس میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ ماں کسب کا ایک معنی علماء نے اولاد بھی کیا ہے، اولاد بھی تو کمائی ہے نا بندے کی، محنت ہے، اللہ دیتا ہے اسے، یہ نعمت ہے اسے، نہ تیرا مال تیرے کام آئے گا نہ تیری اولاد، اولاد تو کام ہی نہ آئی، باپ مر گیا ہے اٹھانے بھی نہیں آ رہے اس کو، باقی لوگوں نے اٹھا کر اس کو پھینک دیا اس میں۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا تھا اس وقت اس کا بیٹا تھا ابو لہب کا، جس کا نام عتیبہ ہے، اس نے آ کر رحمت عالم کی شان میں گستاخی کی۔ حضور کی 2 بیٹیاں منسوب تھیں ابو لہب کے بیٹوں سے دور جاہلیت میں، تو حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، تو یہ عتیبہ آیا، اس نے بلکہ حضور السلام کے کتے کو پکڑا اور کھینچ رہا ہے، بے ادبی کی، اور اس نے کہا میں آپ کی جو منسوب نسبت تھی اس کو توڑتا ہوں میں۔ اس نے جب حضور خاموش ہے میرے آقا، عتیبہ نے گستاخی دی ابو لہب کے بیٹے نے، تو میرے آقا کی زبان سے یہ لفظ نکلے، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، مولا اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پہ مسلط کر دے اس پر۔ یہ عتیبہ کا حال تھا اس میں۔
یہ بھی نہ بچا. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کی تفسیر میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں ورنہ ہم بڑا کچھ بولتے ہیں اس میں. تو بہرحال ابو لہب کا یہ جو بیٹا تھا نا ملک شام میں قافلہ جا رہا ہے, اس کی تفسیر بھی عرض کرتا ہوں. قافلہ جا رہا ہے, ابو لہب بھی ساتھ ہے. جب ایک جگہ پڑاؤ کیا نا, رات کا وقت تھا, قافلے اونٹوں پر جب تجارت کے لیے جا رہے تھے. ابو لہب نے کہا بھائی ایسا کرو, عتیبہ میرے ساتھ ہے اور آپ کو خبر ہے کہ محمد عربی نے بد دعا کی تھی کہ اللہم سلط قلبا من کلابک, اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس میں مسلط کر دے اس میں, اور جو بات محمد عربی کے منہ سے نکل جائے وہ ہو کے رہتی ہے. تو لہذا آپ ایسا کرو, سامان سارا اونٹوں سے اتارو, اس کا ڈھیر لگا دو چاروں طرف, میرے بیٹے عتیبہ کو سامان کے اوپر اونچی جگہ پہ سلا دو, چاروں طرف سے تم سو جاؤ. اب بڑے مفسرین کرام یعنی چاروں طرف, ٹھیک ہے, چاروں طرف پورا قافلہ ہے اور سامان بہت اونچی جگہ پہ رکھا ہوا تھا, اس پہ اوپر عتیبہ کو سلا دیا گیا. اس میں میری طرف توجہ کریں ذرا. عتیبہ سویا ہوا ہے. تو مفسرین لکھتے ہیں اچانک جب رات ہوئی نا, رات کا آخری حصہ آیا, تو فرماتا ہے ایک جنگل سے شیر آیا, ایک ایک کے منہ کو سونپتا تھا, دیکھتا تھا وہ شیر, پھرتا رہا, ایک کو چھوڑ دیا, دوسرے کو چھوڑ دیا. جب جو عتیبہ تھا جس کو بڑی حفاظت سے اونچی جگہ پہ سامان کے اوپر رکھا ہوا تھا, چاروں طرف سے پہرا تھا اس میں, وہ جنگل کا شیر فرمایا وہ کیا تھا, وہ عذاب الہی تھا. وہ چاروں طرف دیکھتا رہا, کسی کو کچھ نہیں کہا. پھر اس نے چھلانگ لگائی اوپر شیر نے, اور اونچی جگہ پہ جو ابو لہب کا بیٹا عتیبہ سویا ہوا تھا وہاں جا کر اس کی گردن کو دبوچا, وہی ہلاک کر دیا. رب کہتے ہیں ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, یہ ایسا گستاخ ہے ابو لہب, اس کا مال اور اس کی کمائی سے فائدہ نہیں دے گی اس کو.